الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. پڑھیں نا. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احباب نے سجائی. تمام تر علماء کرام اور جتنے اسٹیج پر شخصیات موجود ہیں اور جو میرے سامنے موجود ہیں تمام تر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کی یہ محفل پاک آپ کی زیارت کرنا، اس کا سبب میرے بھائی محترم شہزاد قادری صاحب اللہ پاک ان کے سوز میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور زیادہ محبت اور ترقی ایسی عطا فرمائے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری اور حضور کی توجہات کا فیض عطا فرمائے. جنہوں نے محفل پاک سجائی ہے اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ ضحیٰ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ ضحیٰ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے جس میں اللہ رب العزت نے خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی شان، اور خصوصاً اللہ پاک نے اس میں حضور کے میلاد پاک کا ذکر کیا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ بتائیں جی آپ لوگ میلاد پاک کرتے ہیں تو میلاد پاک کہاں لکھا ہوا ہے، میلاد پاک ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی بات یاد رکھ لیں، میلاد حضور کے ذکر کا نام ہے. وہ ذکر جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے
اس ایت مقدسہ میں، اس صورت میں اللہ پاک نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا والضحیٰ۔ کیا فرمایا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اس ضحیٰ سے مراد الشیخ عبد القادر الشیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا دن ہے، یعنی 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اور واللیل سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ والضحیٰ یعنی آقا کی آمد کا ذکر ہے۔ وہ آمد 12 ربیع الاول کی صبح ہو، جب ظلمت شب چھٹ گئی، اندھیرا ختم ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو حضور کے نور سے روشن کر دیا، تو فرماتے اس روشنی کی قسم اللہ پاک نے کھائی کہ محبوب مجھے ضحیٰ کی قسم۔ اور علماء نے کہا، اعلی حضرت عظیم المرتبت الشیخ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ قسم کھا رہا تھا، دن 12 ربیع الاول کا ہے اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسم ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا، بلکہ حال یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ جیسے جیسے دن آگے گزریں گے، لمحات آگے بڑھیں گے، جو وقت آگے بڑھے گا، حبیب آپ کا ذکر پہلے سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی، ایک کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن، دوسرا حضور کا چہرہ پاک جس کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی، اور تیسری بات کہ حضور کا ذکر کرنا، آقا کے اوصاف بیان کرنا، آقا کے تذکرے بیان کرنا، حضور کی شانوں کا ذکر کرنا، آقا کی آمد کا ذکر کرنا، یہ سب کچھ قرآن کا طریقہ ہے اور اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں اس کو بیان کیا۔ آگے جب ہم چلتے ہیں تو اس کی ایک ایت مقدسہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ کیا پایا؟ بولنا ذرا۔ یتیم پایا۔ پھر کیا کیا؟ آپ کو دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دی۔ علماء محدثین نے لکھا کہ یہاں پر یا، تا اور میم، یہ کوئی وہ یتیم نہیں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کسی کے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے یا والدہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو ہم اسے یتیم کہتے ہیں۔ علماء محدثین کہتے ہیں کہ اس مراد، یہاں سے مراد یا، تا اور میم یتم ہے۔ فرماتے ہیں کہ یتم ایک موتی ہوتا ہے، وہ موتی جس جیسا اور کوئی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے 1,24,000 پیغمبر بنائے، آدم کو بھی بنایا، نوح کو بھی بنایا، ہم نے جناب ابراہیم کو بھی بنایا، ہم نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھی بنایا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ کو بھی بھیجا۔ وہ 1,24,000 پیغمبر سب تھے، سب اعلیٰ تھے، لیکن حبیب آپ جیسا میں نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ الم یجدک یتیما، آپ جیسا اور اعلیٰ حضرت
عاشقوں کی جان شاہ احمد رضا خان اس لیے فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آقا جیسے رب فرماتا ہے کہ میں نے آپ جیسا کوئی پیدا نہ کیا، آپ جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں، وہ فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ جس کے پاس بھی چمک ہے، روشنی ہے، نور ہے، حضور وہ تو آپ سے پا رہا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرے مصطفیٰ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام سب جو چمک رہے ہیں، نور پا رہے ہیں، وہ آپ سے پا رہے ہیں اور آپ کے نور سے چمک کر آگے چمکا رہے ہیں۔ تو یہاں پر علماء محدثین بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر ایک تو یہ تھا کہ آپ کے والد کا سایہ اٹھایا گیا، آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھایا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر سایہ اٹھا کر سب سے بڑا سایہ خود رب نے فرمایا کہ حبیب آپ پر میں نے اپنا کیا ہے، میں نے اپنا کیا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ حبیب جس کو آپ کا فیض ملتا چلا جائے گا، آپ تو سب سے اعلیٰ ہیں اور آپ جیسا اور کوئی نہیں، جس کو آپ کا فیض مل گیا، آپ کی قربت مل گئی، وہ بھی چمک اٹھے گا۔ اس کی مثال حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ یہ کون ہے؟ بنو سعد قبیلہ ہے، طائف کی وادی سے مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر یا 85 کلومیٹر دور رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائیہ کے طور پر چنا ہے۔ یہ ایسی چمکی ہیں، ایسا کمال ملا ہے کہ تمام تر دائیوں میں اللہ رب العزت نے وہ کمال دیا ہے کہ جب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی ہیں، دیکھیں ہیں تو یہ طائف کی رہنے والے، کوئی جانتا تک نہ تھا ان کو، لیکن جب مصطفیٰ کی قربت ملی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ملی، حضور کی منظور نظر ہو گئی، جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور نسبت کا فیض ملا، اب قیامت تک حضرت حلیمہ کا نام بھی چمک رہا ہے اور آپ کی ذات بھی چمک رہی ہے۔ میں نے حضرت حلیمہ سعدیہ، آپ فرماتی ہیں، خود آپ کا بیان ہے، آپ فرماتی کہ ایک وقت مجھ پر وہ تھا کہ بھوک تھی، پیاس تھی، ہمارے جانور جو تھے وہ مر رہے تھے، ان کے لیے چارہ نہ تھا۔ آپ فرماتی کہ 3 دن تک مسلسل فاقہ میں رہنے کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ایک رات رحمت کی برسات ہوئی، میں نے خواب دیکھا، خواب میں کوئی نورانی صورت والا، سفید ریش والا، سفید داڑھی والا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا حلیمہ اٹھو۔ کیا کہا حلیمہ؟ کہا قم یا حلیمہ، اے حلیمہ اٹھ۔ آپ فرماتی میں نے جواب دیا کہ میں اٹھ نہیں سکتی، کمزور ہوں، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، فاقہ ہے، میں اٹھ نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے اٹھو۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس بابا جی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اٹھایا، میں اٹھی، گھر سے باہر لے کر گئے۔ جب باہر لے کر گئے تو وہاں پر ایک نہر تھی جس میں پانی تھا، اور پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ۔ اس بزرگ نے ایک پیالہ پانی کا لیا، مجھے دیا، میں نے اپنے منہ سے لگایا، وہ دودھ سے زیادہ سفید نظر آنے والا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ لیکن برف زیادہ ٹھنڈی ہو تو نقصان دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ نقصان دیتی ہے۔ یہ ایسا پانی تھا ٹھنڈا لیکن نقصان نہیں دیتا تھا۔ میں نے پی لیا،
آپ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے پیالہ منہ کو لگایا یوں لگا کہ میرے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت کا خزانہ اتار دیا. یوں لگا کہ جیسے تمام تر طاقتوں کا مجموعہ اللہ رب العزت نے میرے وجود مسعود کو عطا کر دیا ہے. فرماتی ہیں کہ میں وہ تھی کہ چل بھی نہ سکتی تھی، کمزور تھی، لیکن جیسے پانی پیا تو میں کیا ہو گئی؟ طاقتور ہو گئی، اور یوں لگا کہ میں دوبارہ سے جوان ہو گئی. فرماتی ہیں کہ پھر اس بابا جی نے مجھے کہا کہ حلیمہ مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تیرا انتخاب کر دیا ہے. اللہ کے آخری نبی حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تجھے چن لیا ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ جو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آ جائے گا اللہ رب العزت اس کو چمکا دے گا. اٹھو تیرا مقدر ہے، لیکن یہ کسی سے بیان نہ کرنا. آپ فرماتی کہ میں نے پوچھا بابا جی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو فرماتی ہیں اس نے جواب دیا کہ جب تیرے اوپر بھوک آتی ہے، پیاس آتی ہے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ میں تیرا شکر ہوں. کیا ہوں بھئی؟ میں تیرا. میلاد منانے والوں سنو، جو بھی شکر کرتا ہے اللہ نے کم دیا ہے یا زیادہ، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ اس شکر کے صدقے جو کم بھی دیا ہے نا اس کو زیادہ کر دے گا. آج ہم نہ شکرے ہو گئے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے، کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سب سے بڑی بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دی، حضور کا غلام بنایا. اس سے بڑی نعمت کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. تو پھر کیا ہے؟ اس پر کیا بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا. کیا کرنا؟ اور یاد رکھ لو جتنا بڑا انعام ہوتا ہے شکر بھی اتنا بڑا ہی ہوتا ہے. اس لیے جو ہم ہر سال میلاد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دم. ارے ہم تو ایک دن کرتے ہیں یا ایک مہینہ کرتے ہیں، ہمیں تو وہ محبوب ملا. اگر ساری زندگی بھی ہم حضور کا جشن منائیں، شکر ادا کریں، لنگر تقسیم کریں، تو یاد رکھ لیں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے بہت بڑا انعام کیا ہے. اس لیے جتنا بھی شکر ادا کریں کیا ہے؟ کم ہے. تو میں نے کہا حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس بابا جی نے مجھے کہا کہ تو اللہ کا بولنا ذرا، اور میں نے عرض کیا کہ جس نے بھی شکر کیا اللہ نے اس کی جھولی بھر دی، اللہ نے اس کی جھولی. آپ فرماتی کہ میں نے پوچھا بابا جی یہ تو بتائیں ہمارے گھر کے قریب تو کوئی نہر نہیں، عرب میں زیادہ نہریں نہیں ہیں، وہ تو پہاڑوں کی دنیا، یہ نہر کون سی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ نہر آب حیات ہے. کیا ہے نہر؟ جب وہ نبی آئے گا تاجدار کائنات جس کی امت سب سے زیادہ ہوگی، کیا ہوگا؟ امت گناہ کرے گی، ایسے بھی ہوں گے جو گناہ کر بیٹھے لیکن کلمہ پڑا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ جمع ہوں گے، اللہ فیصلے فرمائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گا. اس میں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اگر کسی گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی تو جو ان کے جسم جل جائیں گے، سڑ جائیں گے، اللہ رب العزت اسے نہر آب حیات میں کیا کرے گا؟ لا کر نہر آب حیات میں انہیں غسل دیا جائے گا، جیسے باہر نکلیں گے تو تر و تازہ ہو جائیں گے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس عمر کے اندر
جب میں بوڑھی ہو چکی تھی، طاقت نہیں تھی، میں نے اس نہر کا پانی پیا، یوں لگا کہ میں جوان ہو گئی، تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ واپس مل گئیں۔ اب کیا آنکھ کھلی، دن ہوا تو ہمارا معمول یہ تھا کہ کھانے کے لیے تو ہوتا کچھ نہیں تھا، ہم باہر نکل جاتے، پتے درختوں کے یہ کھاتے اور اس سے ہماری بھوک جو ہے اس کو اپنی ختم کرتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم بہت ساری دائیاں پتے توڑ رہی تھی تاکہ سبز پتے کھا کر ہمارے بچے گزارا کریں۔ تو اب ہاتف آواز آئی کہ اے بنو سعد کی عورتوں، اللہ نے کرم فرما دیا، رحمت اور کرم اور فضل جو تھا وہ برس اٹھا۔ اللہ رب العزت نے مکہ کے اندر اللہ کا اپنا حبیب بھیج دیا ہے۔ جاؤ، تم میں سے کوئی ایک خوش نصیب ہے جس کی گود میں وہ نبی آئے گا، اور جس کی گود میں وہ نبی آ گیا قیامت تک اللہ رب العزت اس کا تذکرہ ایسا کرے گا کہ اس کے چرچے جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ تمام تر قبیلے میں سب سے زیادہ غریب تھی۔ سواریاں میرے پاس دو تھیں، ایک گدھی تھی اور ایک اونٹنی تھی۔ فرماتی ہیں کہ اونٹنی بھی کمزور تھی، گدھی بھی کمزور تھی، جو چلنے کے قابل نہ تھی۔ اب کیا ہوا؟ فرماتی میں نے سفر شروع کیا، جب اونٹنی پر بیٹھے تو اٹھتی نہ تھی، گدھی پر بیٹھے شوہر میرا بیٹا، وہ اٹھتی نہ تھی۔ فرماتے کہ پھر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ کیا ہوا کہ ایک شخص آیا، اس نے اپنی چھڑی جو تھی ہماری اونٹنی کے ساتھ لگائی، اونٹنی جو تھی وہ تیز ہو گئی، اس نے چلنا شروع کیا۔ مکے کی طرف ہم جا رہے تھے، راستے میں جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے، وہ کہتا تھا کہ مبارک ہو حلیمہ، اللہ رب العزت نے تیرے مقدر کو چمکا دیا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ رب العزت نے تجھے عطا فرما دیے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں مکہ پہنچ گئی، جب وہاں پہنچی تو وہاں عجیب منظر تھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ کیونکہ میں غریب تھی اور میری سواری جو تھی وہ لاغر تھی، میں لیٹ پہنچی، اور میرے آنے سے پہلے تمام تر دائیاں جو تھیں امیروں کے بچے لے گئی، رئیسوں کے بچے لے گئی، نوابوں کے بچے لے گئی، تو میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ میں نے پوچھا کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا، سارے بچے تو باقی عورتیں لے گئیں۔ جواب ملا کہ سارے بچے چلے گئے لیکن ایک بچہ باقی ہے جس کا نام محمد ہے، اس کو تمام تر دائیاں چھوڑ گئی ہیں، اس لیے کہ اس کا والد نہیں ہے، اور جب دائیاں بچے لے کر جاتی ہیں تو انعام والد دیتے ہوتے ہیں، اس بچے کا تو والد نہیں ہے تو انعام نہیں ملے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، حلیمہ وہ محمد تیرا مقدر ہے۔ وہ کیا ہے؟ تیرا مقدر ہے۔ آپ فرماتی کہ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کریں؟ ایک ہی بچہ ہے جس کا والد نہیں ہے، اگر اس کا والد موجود نہیں ہے تو ہمیں ملے گا کچھ نہیں، ہم لے کر جائیں گے، خود بھی غریب ہیں، کہاں سے دودھ پورا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں کعبے کا طواف کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں، باری تعالیٰ اب تو ہی میری مدد فرما۔ فرماتی ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے سین میں پہنچ گئی، طواف کرنا شروع کیا، جب 7 چکر لگا لیے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، بعض لوگ حضور کے والدین کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ ایمان والے تھے؟ یہاں تو حضرت حلیمہ جس کا نام ہی حلیمہ ہے، جو اللہ کی چنی ہوئی حلم والی ہے، وہ کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ اور کعبے کا طواف کون کرتے تھے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حلیمہ بھی اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بھی
اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 7 چکر مکمل کر لیے۔ جب 7 چکر مکمل کیے دعا کرنے لگی، اے تمام تر جہانوں کے پالنے والے، اے رب العالمین، میں تیرے شہر میں آ گئی جہاں تیرا گھر ہے، لوگ آ کر طواف کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں، میں غریب ہوں، مجھ سے پہلے جتنی امیر دائیاں تھی وہ سارے بچے لے گئی، اب میں تجھ سے مانگتی ہوں تو کرم فرما۔ آپ فرماتی ہیں بس یہ دعا کر رہی تھی تو ایک شخص آیا، اتنا حسین جمیل چہرہ تھا، اس سے پہلے میں نے دیکھا نہ تھا۔ فرماتی کہ اس نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے یوں کیا، اس نے کہا بیٹی مبارک ہو، بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ فرماتی کہ میں نے کہا مجھے حلیمہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ میں حلیمہ ہوں، ایسے لگا کہ جیسے وہ مجھے جانتے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے، حلیمہ تو آ گئی، تیرے مقدر میں ایک ایسا بچہ ہے، اس بچے جیسا کوئی اور بچہ نہیں۔ تجھے بتاؤں میرے پاس ایک لال ہے، اس کا والد نہیں ہے، میں دادا ہوں، لیکن والد سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں تجھے محمد کے پاس لے جاتا ہوں اور جا کر دیکھو، پھر جو انعام مانگو گی وہ میں دوں گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں داخل ہوئی۔ جب داخل ہوئی تو حضرت حلیمہ نے مجھے دیکھا، حضرت حلیمہ فرمایا حضرت آمنہ نے دیکھا، جیسے دیکھا پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نام بتایا، مجھے حلیمہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ خوش ہو گئیں اور ایسے لگا کہ وہ بھی مجھے جانتی ہیں، وہ بھی مجھے جانتی ہیں۔ کہا کہ حلیمہ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، اور پھر میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے حجرے کے اندر لے گئیں جہاں پیارے آقا حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ فرماتی کہ پہلا موقع تھا، میں حضور کے پاس پہنچی، آپ سفید رنگ کے اونی کمبل میں تشریف فرما تھے۔ جیسے کمبل ہٹایا گیا، آپ فرماتی کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہر طرف کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر کمبل ہٹایا گیا، آپ کے چہرے کا نور جو تھا، فرماتی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں، ہر طرف نور چھا گیا، اور ایسے لگتا تھا کہ حضور کے چہرہ مبارک سے اور آپ کے سینے مبارک سے نور نکلتا ہے اور پورے آسمان کو منور کر رہا ہے۔ آپ فرماتی میں حیران ہو گئی، میں نے کہا حلیمہ یہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی میں نے پوچھا آمنہ یہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ نے بتایا ابھی تو نے کچھ نہیں دیکھا، جب یہ دنیا میں آئے تھے میں نے دیکھا تھا، میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ کوئی شخص جھنڈے لے کر آیا تھا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا گیا تھا اور دوسرا جھنڈا مشرق کے اندر لگا تھا اور تیسرا جھنڈا مغرب کے اندر لگا۔ یہ اعلان ہو گیا کہ مشرق بھی مصطفیٰ کا ہے، مغرب بھی مصطفیٰ کا ہے، اور کعبے پر جو جھنڈا لگا وہ بتایا گیا کہ اب ہر طرف حکومت جو ہوگی وہ کعبہ کے ماننے والے کی ہوگی۔ آپ فرماتی ہیں کہ کیا بتاؤں، جب یہ دنیا میں آئے، ہر بچہ جب آتا ہے، ہر بچہ جب آتا ہے تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں، زمین پلید ہو جاتی ہے، ماں جو ہے وہ پلید ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ بچہ آیا ہر کیفیت جو عورتوں پر طاری ہوتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر طاری نہ تھی، بس ایک نور تھا جو ہر طرف پھیلا تھا، ایک خوشبو تھی جو ہر طرف پھیلی تھی، اور یہ ہر طرف نور کو دیکھ رہی تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے، حضرت عبد المطلب نے آ کر کہا کہ میں نے بھی کچھ منظر دیکھا تھا، وہ منظر یہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو میں کعبہ اللہ کا طواف کر رہا تھا، جب آپ کا تولد ہوا تو کعبہ وجد میں آ گیا، اور ایسا وجد میں آیا کہ حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے گھر کی طرف یوں لگا جیسے سلامی دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ عاشق تو کہتے ہیں کہ سجدہ کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟
چلو فتووں سے بچنے کے لیے ہاں جی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے اپنی پیشانی حضور کے لیے سلامی کے لیے رکھی تھی اور اعلان کر دیا تھا کہ کعبہ کو ماننے والے، کعبے کے چکر کاٹنے والے قیامت تک عظمت مصطفیٰ کو یاد رکھنا۔ اور اعلیٰ حضرت بھی فرما گئے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلان ہو گیا کہ مصطفیٰ آ گئے، کعبے کا کعبہ آ گیا، اور ساری دھرتی پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا وہ چھا گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے کہا کہ ساری دنیا چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، اس بچے کو چھوڑ کر نہیں جانا، اس بچے کو چھوڑ کر۔ آپ فرماتی کہ میں نے حضور کو سینے سے لگایا، سینے سے۔ آپ فرماتی رب کعبہ کی قسم، جب میں نے مصطفیٰ کو سینے سے لگایا تو ہر طرف سے آواز آنے لگی، جس کو ہمارے کسی اردو کے شاعر نے یوں کہا کہ بڑی تو نے توقیر دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، پایا حلیمہ نبی نے اسی پلے تے عرشی بھی جھک جھک کے ویندے سن تھلے، کہندے سن کیا کہتے تھے؟ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، سب یہ بڑی، پڑھو نا، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، پڑھئے بنی تو۔ یہاں رکھ لیں جب خطیب پڑھتا ہے تو وہ ثواب کماتا ہے، اور جب ساتھ آپ پڑھیں گے نا تو آپ بھی جو ثواب خطیب کو مل رہا ہوگا آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ اور کسی شاعر نے تو یہاں تک کہا کہ گلیوں میں ان کے گھومنا بھی نعت ہے، نعت سن کر نعت پر جھومنا بھی نعت ہے۔ جتنا ثواب نعت پڑھنے والے کو مل رہا ہوتا ہے اتنا جو ساتھ جھوم رہا ہوتا ہے کہتا ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں حضور کا ذکر، کیا بھئی حضور کا، وہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک مولانا خطاب کر رہے تھے، جب وہ خطاب کر رہے تھے تو آگے ایک پٹھان بیٹھا تھا، وہ پشتو بولنے والا، تو جب وہ خطاب کر رہا تو پٹھان کہے سبحان اللہ، کیا کہے؟ وہ ہمارے پنجابی لاہور والے وہ چپ، وہ کیا چپ۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے قبلہ، مولانا صاحب کہنے لگے کہ خان صاحب آپ کو سمجھ آتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اس نے کہا مولانا سمجھ کو چھوڑو، تم بولو، تم بولو۔ اس نے جواب دیا جب سمجھ نہیں آتا تو پھر کیا بولوں، تیری زبان تو پشتو ہے، میں اردو میں بول رہا ہوں یا پنجابی میں بات کر رہا ہوں، تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو تو سبحان اللہ کہتا۔ اس نے کہا سمجھ کو چھوڑو، جب تم محمد کا نام لیتا ہے تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتا ہے۔ کیا پڑ جاتا ہے جی؟ اس لیے اللہ نے محبوب کا نام ایسا رکھا ہے جو تمام تر عظمتوں اور شانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں والذین یحمدوا بعد حمدن، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور علماء کہتے ہیں کہ ایک بار جس نے حضور کا نام سنا اور پھر سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، ہاتھ اٹھائے چومے آنکھوں پر لگا لیے، فرمایا اللہ نے اس کے گناہ بخش دیے۔ کیا کیا جی؟ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ یہ ہے کہ جس گھر میں محمد رہتا ہو، کون رہتا ہو؟ یہاں پر علماء نے ایک اور بات کی، فرماتے ہیں کہ جس عورت کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا یا اولاد نہیں ہوتی، وہ دل میں یہ بات تہیہ کر لے کہ اللہ مجھے اولاد دے گا، اگر بیٹا ہوا تو نام محمد رکھوں گی۔
یا نام کیا رکھوں گا؟ کیا؟ محمد۔ فرمایا اس نام کا صدقہ اللہ اس کی جھولی کو بھر دے گا، بیٹا عطا کر دے گا، اور پھر جس گھر میں وہ بیٹا پیدا ہو اس کا نام محمد رکھا جائے، فرمایا اللہ کے فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں، اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ اور پھر اور حدیث پاک سرکار نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا محمد، کیا فرمائے گا جی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا جس جس کا نام محمد ہوگا وہ اٹھ کھڑا ہوگا، وہ کیا کرے گا جی؟ دوڑ کر آئے گا۔ جب دوڑ کر آئے گا اللہ پاک فرمائے گا کدھر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارا نام محمد ہے اور تو نے آواز دی ہے محمد۔ اللہ پاک فرمائے گا میں نے تو اپنے محمد کو بلایا، صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنے محمد کو بلایا ہے، چلو تم آگے جاؤ اس محمد کے صدقے، تاجدار کائنات کے صدقے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ کیا بھیج رہا ہوں جی؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی میں نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ نام؟ ان کا نام رکھا ہے محمد۔ کیا؟ محمد۔ آپ فرمانے لگی کہ مجھے بھی یہ آواز آئی تھی کہ حلیمہ تو محمد کی دائی بننے والی ہے، محمد کی مختصر کرتا ہوں۔ فرماتی میں نے سینے سے لگا لے حضور کو، چل پڑی، سینے کعبہ میں پہنچ گئی۔ جب سینے کعبہ میں پہنچی تو میں نے کہا طواف کروں۔ کیا کروں؟ طواف کروں۔ ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، دل میں ایک خیال آیا کہ ایسا کرتی ہوں میں حجر اسود کا بوسہ لیتی ہوں۔ کیا لیتی ہوں؟ حجر اسود کا۔ پھر رش زیادہ تھا اس دور میں بھی، کیسے لوں؟ فرماتی پھر تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی بیان فرماتے پھر دل میں خیال آیا چلو میں نہ بھی لوں تو یہ جو چھوٹا بچہ ہے پہلی بار کعبے کے سین میں لے کر آئی ہوں، اس کو تو بوسہ دلوا دوں کسی طریقے۔ فرماتے ہیں بس یہ سوچنے کی دیر تھی، ہاتف غیب سے آواز آئی حلیمہ حجر اسود آ رہا ہے میرے مصطفیٰ کو چومنے۔ فرماتی بس یہ کہنے کی دیر تھی، حجر اسود جو تھا وہ کعبے کی دیوار سے نکلا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے پھنس کر گیا، حضور کے لبوں کو چوم لیا، حضور کے لبوں کو۔ آپ فرماتی میں نے حضور کریم آقا کی شانوں کو دیکھا اور گھر لے کر گئی۔ فرماتی ہے کہ وہ جو قحط سالی تھی، ہر چیز جو تھی وہ بدل گئی، تر و تازہ ہو گئی، ہر طرف سبزہ آ گیا۔ وہ جو ہماری اونٹنی دودھ تک نہ دیتی تھی، فرماتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوا برتن لیا، دودھ دونے لگے، برتن بھر گئے، دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ رات ہوئی، ختم کرنے لگا، توجہ کرنا، رات ہوئی۔ طریقہ یہ تھا کہ وہ چراغ جلاتے تھے لیکن تیل نہیں ہوتا تھا، تو تھوڑی دیر جلانا پھر کیا کرنا، بند کر دینا، یا پھر وہ لوگ لکڑیاں اکٹھی کرتے روشنی کے لیے آگ لگاتے، جب سونے لگتے تو بند کر دیتے۔ لیکن حضرت حلیمہ کا گھر ہر وقت بکا نور بنا ہوا تھا، ایسے لگتا کہ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ عورتیں آ کر پوچھتی کہ حلیمہ کیا کرتی ہو؟ ساری ساری رات چراغ جلاتی رہتی ہو؟ اس نے کہا نہیں چراغ تو نہیں جلاتی۔ اچھا پھر لکڑیاں لا کر آگ جلاتی ہو؟ کہنے لگی ایسا بھی نہیں۔ کہنے لگی پھر تیرے گھر میں روشنی ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ کہنے لگی رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، جب سے یہ میرے پاس آئے ہیں رات کو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ پھر وہ ہر وقت جو بھوک ہوتی تھی کھانا پکاتی تھی۔ فرماتے ہیں اب کیا تھا، جدھر بھی جانا واپس آنا حضور کے لبوں کو چومنا، بھوک ختم ہو جاتی تھی، بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ اور فرماتی کہ پھر تمام تر اہل محلہ بھی آ جاتے اور حضور کی زیارتیں کرتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے اور شانے پڑھتے۔
جو چہرہ دیکھتا وہ کہتا یہ چہرہ کسی عام کا نہیں ہے، یہ خاص کا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر حال یہ تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک دن میں بچہ جتنی گروتھ کرتا ہے، نشود و نما ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اتنا بڑھ جاتے تھے جتنا ایک مہینے میں بچہ بڑھتا ہے، اور ایک مہینے میں آپ کا قد مبارک اور آپ کی جسامت جو تھی جیسے بچے کی نشود و نما ہوتی ہے، ایسے ہو رہی تھی ایک مہینے میں جیسے ایک سال میں ہوتی ہے، جیسے ایک اور 2 سالوں میں۔ فرماتے ایک تو یہ آپ نے چھوٹی عمر میں کلام کرتے تھے، کلمہ شریف پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور پھر آگے کیا فرماتی ہیں، اگلی بات یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی عمر 2 سال کی ہو گئی تھی نا، کتنی 2 سال کی ہو گئی تھی، تو اس قدر ذہین تھے کہ جو سوال کیا جاتا اس کا جواب عطا فرما دیتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ ہر ایک کا کھلونا ماں باپ خرید کر دیتے ہیں، لیکن سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا جب دن ہوتا تو بادل آ جاتے، سورج آ جاتا، اور جب رات ہوتی تو چاند آپ کا کھلونا بن جاتا۔ کون بن جاتا؟ حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ 40 دن کے تھے۔ کتنے؟ 40 دن کے۔ میرا دل چاہا کہ مل کر آؤں، دیکھ کر آؤں۔ مکے سے چلا، طائف کی وادی پہنچا، حضرت حلیمہ کے پاس پہنچا، رات ہو گئی۔ میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی چارپائی جو تھی وہاں پر تھی، اور حضور جھولے میں تھے۔ کہاں تھے؟ جھولے میں تھے۔ جب رات کا وقت ہوا، اچانک میں نے دیکھا، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ چاند کبھی ادھر جاتا تھا۔ توجہ، میں ختم کرنے لگا ہوں، توجہ ادھر کر لیں۔ چاند ادھر کبھی جاتا تھا۔ آپ فرماتے کہ میں نے غور سے دیکھا، یہ چاند کو کیا ہو گیا، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی طرف دیکھا، آقا جھولے میں تھے، آپ کی انگلی مبارک جب ادھر جاتی تو چاند ادھر چلا جاتا، جب ادھر جاتی تو چاند ادھر چلا جاتا، جب ادھر جاتی تو چاند ادھر چلا جاتا۔ حضرت اعلیٰ حضرت کے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تیری انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چر گیا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ بات جب حضور کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی تو ایک بار ایسے پیش کی کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، یہ حضور کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا، چچا عباس اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور ایک بات یاد آ گئی، میں نے کلمہ تو اب پڑھا ہے، بدر کی جنگ کے بعد، غزوہ بدر کے بعد آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضور مانتا میں اس وقت سے ہوں آپ کو کہ جب آپ جھولے میں تھے تو میں نے دیکھا تھا، آپ 40 دن کے تھے اس وقت، آپ انگلی ادھر کرتے تھے تو چاند ادھر، ادھر کرتے تھے تو چاند ادھر، اور پھر میں نے دیکھا جیسے چاند آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا آپ نے تو یہ دیکھا، میں اس سے بھی بڑی بات بتاؤں؟ جی حضور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ چاند میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے جب میں ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پاس تھا، تو جو اللہ کا عرش ہے اس پر جو لوح ہے، جب اس پر قلم چلتا تھا تو میں اس کی آواز بھی سنتا تھا۔ اور پھر آقا نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات بتا دوں؟ جی حضور بتائیے۔ فرمایا جب اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا، میری میلاد کی رات اللہ نے 7 بڑے پہاڑ پیدا کیے۔ کتنے جی؟ 7 بڑے پہاڑ۔ اس پر فرشتوں کو پیدا کیا۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ اب قیامت تک جو بھی میرا ذکر کرے، میرا ذکر کرے، مجھ پر درود بھیجے، وہ فرشتے اس کے لیے قیامت تک دعا کرتے رہے۔ بس یہ کہتا ہوں دوستو، میلاد منانے والوں آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ خوش، جس جگہ پر میلاد ہوتا ہے اللہ کے فرشتے زیارت کرتے ہیں، اور پورا سال زیارت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھ لیں
یہ میلاد منانے والا شخص جو ہے یہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ اور جب وہ قبر میں پہنچے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا، ہر ایک کو ہوتا ہے، پوچھا جائے گا ما قلت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ اے زندگی گزار کر آنے والے اس حبیب کے بارے میں، اس سونے محبوب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سن لو میلاد منانے والوں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے آقا ہیں، یہ کون ہے میرے، لیکن جو میلاد منانے والا ہے، گلی سجانے والا ہے، نعت پڑھنے والا ہے، سٹیج لگانے والا ہے، اس کے لیے حضور فرماتے ہیں وَلَا تَسْلُوهُ أَنِّي، فرشتوں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ وہ گلی سجانے والے، میلاد منانے والے۔ تو آقا علیہ السلام قبر میں بھی شفاعت کریں گے، حشر میں بھی شفاعت کریں گے۔ بس میسج یہ ہے، نماز پڑھا کریں، پانچوں وقت، جھوٹ سے بچیں، جھوٹ سے، آقا کے غلام جھوٹ نہیں بولتے، برائی نہ کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، دکھ بانٹیں، آقا کے امتی بن جائیں، ہر جگہ پر حضور کے غلام نظر آئیں، دجل، فریب، جھوٹ، ہر چیز سے دور ہو کر نماز پڑھیں، آقا کا عشق سینے میں رکھیں، درود پاک پڑھیں، نہ یہاں کوئی تنگی آئے گی نہ وہاں کوئی تنگی آئے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے، اور یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اس کا صلہ قیامت کے دن حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں مل جائے۔ وما علینا الا